آج نوکری سے چھٹی ہونے پر لاہور سے گاؤں واپس آیا ہوں تو یہ سن کر آنکھیں نم ہو گئیں کہ اس نے پھر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ کاش میں اسے گلے لگا کر کہہ سکتا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کاش کہہ سکتا کہ میں آج بھی تم سے پیار کرتا ہوں، پر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بہت مجبور اور بے بس ہوں، کیونکہ وہ کسی اور کی ہے اور میں کسی اور کا۔ آج سے 5 سال پہلے ہماری منگنی ہوئی تھی اور ہم ساتھ میں بہت خوش تھے، پر جب وہ گاؤں سے لاہور پڑھنے کے لیے گئی تھی تو وہ بہت بدل گئی تھی اور مجھے پینڈو اور جہل کہہ کر اس نے منگنی توڑ دی تھی۔ پھر میری شادی میری کزن سے ہو گئی اور ادھر لاہور میں ایک لڑکے کے ساتھ اس کی نوڈ ویڈیو ساری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ پھر وہ لاہور چھوڑ کر گاؤں واپس آ گئی اور اس کی شادی ایک نشہ کرنے والے ان پڑھ آدمی سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد مجھے اس کی کال آئی۔ وہ رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے تم سے بے وفائی کی سزا ملی ہے۔ میں لاہور جا کر اپنا آپ بھول گئی تھی۔ جس لڑکے کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا تھا، اسی لڑکے نے مجھے نشہ دے کر میری ویڈیو بنائی اور انٹرنیٹ پر ڈال دی۔ پھر کہنے لگی کہ میری تو زندگی اذیت بن گئی ہے۔ میرا شوہر نشہ کر کے روز مجھے مارتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھ سے بات نہیں کرتے، سب مجھے غلط سمجھتے ہیں، میری کوئی عزت نہیں کرتا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ تم خلا لے لو، خلے کے بعد میں تم سے دوسری شادی کر لوں گا۔ تو اس نے میری بات مان کر خلے کا کیس کر دیا اور پھر ایک دن میری بیوی کو سب پتہ چل گیا۔ میری بیوی نے اس کی بہت انسلٹ کی اور مجھے کہا کہ یا تو تم اسے رکھ لو یا پھر مجھے اور ہمارے بچے کو، اور یہ بھی کہا کہ میں خود بھی مر جاؤں گی اور ہمارے بچے کو بھی مار دوں گی۔ تب میں کچھ نہیں کر پایا اور اپنی بیوی کو اپنے بچے کی قسم دی کہ میں دوبارہ اس سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ اس نے بھی خلے کا کیس واپس لے لیا اور آج اپنے اسی شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا شوہر اسے بہت مارتا ہے، وہ جہنم سے بدتر زندگی جی رہی ہے، کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ مجھے یہ بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بہت مجبور اور بے بس ہوں۔ میرے اس درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔